بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اور اس میں ہم شکر، آنیسٹی، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی چیدہ باتوں کو جانیں گے۔ ویسے ہمارے پاس زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، نان مسلم نہیں ہوتے۔ بچ میں ظاہری بات ہے ہمارے پاس چونکہ ادارہ ہے اور ادارے میں نان مسلم بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شکر ہے یہ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں آپ کو یکساں نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ شکر کی تعریف کچھ اور ہے، یا یہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، مسیحیت میں یا یہودیت میں آپ کو اس کا کانسیپٹ نظر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے بحیثیت مسلمان اس کا مطالعہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی امثال آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس سے پہلے اس کا لغوی و اصطلاحی معنی شکر کیا ہے، ان باتوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی غور کریں گے۔ شکر کیا ہے؟ اب اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ شکر جو ہے وہ دو طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، الفاظ اور اعمال۔ گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کے دو طریقے عطا کیے ہیں۔ یہ تعریف کرنا بھی ہوتا ہے، عزت کرنا بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں بالکل اس میں واضح ہیں۔ اگر میں اس کا چھوٹا سا خلاصہ بیان کروں دو لائنوں کے اندر تو وہ یہ بنے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے الفاظوں سے بھی اس کا شکر ادا کرے گا اور اپنے اعمال سے بھی۔ الفاظ سے کیسے ادا کرے گا؟ اس کا شکر ادا کرنا جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو کھا کر، کسی بھی چیز کو حاصل کر کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کے، ہر طرح سے شکر ادا کیا جاتا ہے، یہ زبان یعنی کہ الفاظوں کے ذریعے۔ اسی طرح جو اعمال ہے، جسٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ نماز پڑھ دیتے ہیں، سجدہ شکر ادا کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، یا یہ دو چار چیزیں اس طرح ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اب مزید آگے دیکھیں، انسان کو عاجزی کے ساتھ نعمتیں حاصل کرنی چاہیے اور نعمتوں کے عطا کرنے والے اللہ سے اپنی ضروریات کا اظہار کرنا چاہیے۔ گویا یہ بھی اس کا ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ عز و جل سے ہی مانگنا ہے تو ہم اسی سے ہی ہر چیز کو طلب کریں گے۔ تو یہ اس کی کریشن کا سب سے بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ وگرنہ دیکھیں انسان سارا دن جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی عادت یہ قوی ہوتی جاتی ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ انسان ہر چیز کا ریلائے دوسروں پر کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ گویا خود نہیں اللہ سے اس کا تعلق بنتا، بلکہ اس کی توقعات، اس کی ہر چیز، پیسہ ہو یا وہ دیگر ضروریات ہوں، وہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ لوگوں سے جڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ نمبر تیسرا پوائنٹ دیکھیں، کسی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ان نعمتوں کے لائق ہے یا نہیں ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور سخاوت کی وجہ سے ہی یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کامیابی ہو تو اس کو اپنی طرف لوٹاتے ہیں کہ یہ میری محنت تھی، یہ میں نے کیا تھا، جبکہ شکر یہ نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ اس کا جو ثواب ہے یا اس کے گڈ ورڈز ہیں، سو یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا گاڈ، آپ اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں۔ یہ انگلش میں بھی میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ انگلش میں بھی نوٹس بنائے میں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامک اسٹڈیز انگلش میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا۔ اب قرآن کریم کی چند آیات کو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں شکر کو۔ سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر سورہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 40 ہے، سورہ نمل ہے یہ۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اگر کوئی شکر گزار ہے تو اس کا شکر اپنی جان کے لیے ہے،
گویا وہ شکر جو کر رہا ہے وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں یا میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو یہ وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی ہی جان کے لیے کر رہا ہے، آخرت سنوار رہا ہے، اپنی ہی بھلائی کر رہا ہے۔ گویا آپ 1 دیں گے تو اللہ آپ کو ریٹرن 10 دے گا، تو یہ شکر جو ہے وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناشکری کر رہا ہے تو واقعی میرا رب عزت کے لحاظ سے بے نیاز ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، جو کہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن وہ سجدہ کسی غیر اللہ کو کرتا ہے، لیکن وہ شکر کسی غیر اللہ کا ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تمام تر توجہات اور توجیحات اور مصروفیات وہ کسی غیر اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے، نہ والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے، نہ والدین کی خدمت کے لیے، نہ اساتذہ کے لیے، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، وہ تمام تر اس کی مصروفیات اپنی ذات تک محدود ہو گئی ہیں، تو گویا اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ جب انسان محض اپنی ذات کے اندر گم ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا۔ دوسری آیت میں جو کہ سورۃ ابراہیم کی سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اور زیادہ کروں گا، کیا چیز؟ اپنی رحمت، اور اگر تم ناشکری کرو گے، گویا اس میں اللہ کا کسی قسم، دیکھو اللہ قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر ساری دنیا مل کے اللہ کے خلاف ہو جائے تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گی؟ جن و انس مل کر جو ہیں وہ کوئی زمین آسمان پھاڑ کے نکلنا چاہیں تو وہ نکل سکتے ہیں کیا؟ نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے بلکہ اپنی جان کے لیے وبال کھڑا کرو گے۔ انسان دیکھیں اپنی کامیابی میں نا، انسان کی فطرت ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ تو جناب میرا، یہ تو میں، اور جس طرح شادی بیاہ کے موقع اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں فیملیز کے اندر ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو بھی کھانا دانا بنایا جناب وہ جی ہمارا ہے جی، الحمدللہ جی ہم نے بہت اچھا بنایا جی، بہت یہ کر لیا، اس میں ناچ گانا کر لیا، اس کے بعد جاتے وقت لڑکی کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں۔ عجیب رسومات ہیں۔ پہلے آپ نے ڈھول بجا لی، شیطان کو دعوت دے دی، وہاں پر ناچ گانا کر لیا، جاتے وقت آپ کو قرآن پاک یاد آ گیا، کیا یہ شکر کہلائے گا؟ بلکہ یہ تو بغاوت اللہ سے۔ آگے اب دیکھیں، آگے اللہ تبارک تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے، بہت ناشکر ہے، اور نہ صرف ناشکر ہے بلکہ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، ہر بات میں اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ یار مجھے فوراً مل جائے بس۔ اور ہمارے ہاں تو ایک جملہ کفری ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بھئی اللہ معاف کرے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، کیا وہ تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے؟ نہیں۔ ان الفاظوں پر غور کیجئے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، بھئی دیر نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ اس شخص کا صلہ فوراً دے دیتا ہے کہ جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ ہاں اب اس کو کہاں پر ملے گا؟ دنیا میں ملے گا یا آخرت میں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار شخص ہے، اس کے لیے عذاب لکھا ہو اور وہ کہے جی دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ عذاب تو آخرت میں لکھا ہوا ہے، جب وہ پہنچے گا اس کو پا لے گا، وہ دیر تو نہیں ہے، فیصلہ تو فوراً کر دیا گیا، تو دیر کس بات کی ہے؟ لہٰذا اللہ کے ہاں کسی بھی قسم کی کوئی دیر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں حکمت عملی، کہ اللہ کے ہاں یہ حکمت عملی ہے، شاید کوئی اس میں حکمت ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی کسی کا ذرہ برابر بھی نیکی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے، نہ ہی کسی کا ذرہ برابر ہم گناہ چھوڑیں گے۔ اس کے سامنے دونوں چیزیں آ جائیں گی، بھلے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے جس کو مکافات عمل کے نام سے جانتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کے سم ٹائم چیز کو سامنے لے آتا ہے اور سم ٹائم اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، جس میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی تو وہ نہ بلکہ اس کی دعائیں آخرت کے لیے محفوظ کی جا رہی ہیں۔ پھر مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب قرآن پاک سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے جس میں آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ،
پھر تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو یاد کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر اور نماز پڑھ کر کسی اور طریقے سے، لیکن اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کا بڑا آسان جواب ہے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے، میں پھر وہی عرض کروں گا کہ کسی کی ذرہ برابر نیکی نہیں رکھتا وہ۔ جب انسان اس کو ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ و تبارک تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے ذریعے یا ملائکہ کے ذریعے لوگوں کی زبانوں پر اس کا چرچا کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آج سے 1200 سال یا 1300 سال پہلے اس دنیا فانی سے گئے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے، چونکہ آپ نے زندگی اللہ کے لیے بسر کی، اس کی اطاعت میں بسر کی، تو آج تک ان کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے زد و خاص و عام رکھا ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے، سم ٹائم اس کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، سم ٹائم اس کا دنیا آخرت میں دے دیتا ہے۔ میرا شکر گزار بنو اور ایمان کو رد نہ کرو، یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں اللہ و تبارک تعالیٰ کے ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ سورۃ الزمر آیت سورہ نمبر 39 ہے، آیت نمبر 66 ہے، جس میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے پھر شکر کو ایک دفعہ ریپیٹ کیا۔ اب آخر میں ہم یہ 4 احادیث مبارکہ ہیں، ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 4 چیزیں حاصل کی، اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی، حاصل کر لی۔ گویا یہ وہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کر دی، جو شخص ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے وہ شخص آخرت میں اور دنیا میں تمام چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ سب سے پہلے 4 چیزیں ہیں کون سی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ دل جو شکر ادا کرے۔ یہ سب سے مشکل ہے انسان کے لیے کہ ہر بات پر شکر ادا کرنا۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی کبھی انسان گھبرا بھی جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یار کیا یار یہ سارا عذاب میرے لیے لکھا ہوا ہے، یہ ناشکری ہے۔ شکر کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ 6 ماہ کا اصغر اپنے ہاتھوں میں تیر لگا گلے کے اندر، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جنگ تو میری تھی، لڑ تو میرے ساتھ رہے تھے، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ نہیں، بلکہ کہا اگر اللہ تو راضی ہو جا بس یہی کافی ہے، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ یہ شکر ہے۔ گویا یہ شکر نہیں ہے کہ 2 روٹیاں کھائیں، 1 روٹی فقیر کو دے دی، 1 آپ نے خود کھا لی تو یہ شکر ہے، نہیں، بلکہ جو دونوں ہیں یہی راہ خدا میں آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، شکر یہ ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں مبارکہ میں بیان ہوئی کہ جو شخص ان 4 چیزوں کو حاصل کر لے اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بھلائی ہیں، وہ دوسری چیز ہے ایسی زبان جو ذکر کرتی ہو، گویا ہر وقت آپ کے منہ پر کیا ہو؟ استغفر اللہ ہو، سبحان اللہ ہو، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی کہ ہر وقت آپ کی زبان میں کوئی نہ کوئی اچھی بات چلے۔ تیسری بات اس میں ایک ایسا جسم جو آزمائش اور فتنوں سے مغلوب ہو کر صبر کو اپناتا ہو۔ گویا صبر دوسری چیز اگر آپ دیکھیں اس میں صبر جو ہے وہ سب سے مین چیز ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی جو پاک دامن بھی ہو اور اپنے شوہر کے مال کا غلط استعمال بھی نہ کرے۔ گویا یہ امام بہقی نے یہ روایت کی ہے نقل کہ ایسی بیوی مل جانا کہ جو اپنے شوہر کا مال اس سے پوچھے بغیر کہیں استعمال نہ کرے، کہیں اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں نہ بانٹتی پھرے، بلکہ یہاں تک کہ عورت مرد کے پیسوں کو اس سے پوچھے بغیر صدقہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس سے پوچھے گی کہ کیا میں یہ رقم صدقہ کر دوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ کیا کرے، وہ صدقہ کرے۔ الغرض یہاں پر ہماری یہ 4 باتیں پوری ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، شکر کی مزید تعریفات ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل ہے، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں شکر کو بڑا تفصیلا ڈسکس کیا ہے، تفاسیر ہیں، بہت
ایک وسیع ٹاپک ہے، لیکن اس کو انتہائی مختصر انداز میں نے کوشش کی ہے کہ الیبوریٹ کروں۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔